بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے اللہ والے کی باتیں سنیں۔ سامعین کرام، آج امت پر یہ حالت کیوں؟ ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر آیا ہوں۔ سامعین کرام سنیے، حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان۔ سامعین کرام، آپ حضرات میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ابھی چند روز پہلے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے حیدرآباد ہماری مسجد میں بھی، اور حضرت نے مختلف جگہوں پر نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں، ان کا مقصد تقریر کر کے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اہل اللہ اپنی نیت کو بہت خالص رکھتے ہیں، جو بات امت کے لیے ضروری اور مفید سمجھتے ہیں اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہم ہر وقت نئی نئی بات بیان کریں، ورنہ لوگ بولیں گے کہ بھئی ایک ہی بات ہے، بار بار وہی بولتے رہتے ہیں، شاید اور کچھ آتا جاتا نہیں ہے ان کو۔ لیکن بسا اوقات اللہ والوں کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند سال پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے بچپن سے ہم نے حضرت کو دیکھا۔ حضرت کی بہت سی نصیحتیں ایسی تھیں کہ حضرت کی زبان سے وہ الفاظ نکلنے لگے تو اگلے الفاظ سننے والے بول سکتے ہیں کہ حضرت یہ فرمائیں گے، مگر باتیں اتنی مؤثر ہوتی تھیں کہ از دل خیزت بر دل ریزت کا مصداق، دل سے نکلتی ہے باتیں اور دل کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ان اہل اللہ کی گفتگو میں وہ طرز نہیں ہوتا جو مقررین کا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اہل علم، علماء، صلحاء کان لگاتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت کی نصیحتیں بار بار حضرت فرماتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات گفتگو کا آغاز اسی مضمون سے ہوتا ہے کہ امت پر آج جو حالات آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ امت باغی بن رہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بندہ بن کر استعمال کرو، باغی بن کر استعمال مت کرو۔ انفرادی زندگی میں بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر
عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا شکر کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے باغی مت بن جاؤ۔ جب غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، غفلت آ جائے گی، آدمی سمجھے گا میری ہے، میرا مال ہے، تو پھر آدمی بربادی کے راستے پر پڑ جائے گا۔ ایسے ہی امت کے حالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امت بغاوت کے راستے پر جا رہی۔ حضرت بار بار ایک بات فرماتے رہتے ہیں کہ دین کی اور دینی علامتوں کی تحقیر امت میں پیدا ہو گئی۔ اگر کوئی دین پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کو یہود و نصارہ نہیں کہتے، کفار و مشرکین نہیں کہتے، جو خاندانی مسلمان سمجھے جاتے ہیں وہی بولتے ہیں کیا ملا پن ہے یہ، یعنی دین پر عمل کرنے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ملا پن کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ بات علماء بہت صراحت سے ذکر فرماتے ہیں مختلف حدیثوں کی روشنی میں کہ دین کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا یہ آدمی کو صرف نافرمان بناتا، لیکن دین کے کسی بھی حکم کی یا دینی شعار کی وہ چیز جو دین کی علامت اور پہچان سمجھی جاتی ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا۔ داڑھی نہ رکھنا آدمی کو کافر نہیں بناتا۔ حضرت قاری صاحب جن کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا اور برسہا برس تک حضرت قاری امیر حسن صاحب اور حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم یہ دونوں بہت ساتھ رہتے تھے، خاص طور پر حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بالکل ساتھ رہتے تھے۔ تو حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ بھئی داڑھی رکھنے والا داڑھی مونڈنے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ بہرحال وہ مضمون حضرت اور بیان فرماتے تھے۔ حضرت خود بھی نصیحت فرماتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ بھئی میں آپ کو دین کا عاشق سمجھتا ہوں، اس وجہ سے آپ سے کہتا ہوں کہ داڑھی رکھ لیجیے، اور دین کے عاشق کو کوئی بات کہی جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، میں آپ کو دین کا عاشق سمجھتا ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ اس طرح چلائیے نہ قینچی چلائیے، اس طرح نصیحت فرماتے تھے۔ اور حضرت ہی یہ فرماتے تھے کہ بھئی داڑھی رکھنے والا داڑھی مونڈنے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، مگر ہو سکتا ہے داڑھی رکھنے والا بھی دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو۔ گناہ ہے، گناہ کو جائز نہیں کہا جائے گا، مگر اس کو اس کی تحقیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی کو حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے، تو اسی طرح دین کی جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کا یہی معاملہ۔ تو حالات کیوں آ رہے ہیں؟ حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ امت صرف نافرمانی پہ نہیں آئی ہے، امت ایک طرح سے بغاوت پہ آئی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھیں گے تو ہم لوگوں کے اندر، ہمارے بچوں کا تو چھوڑیے، ہم میں سے بہت سے ادھیڑ عمر کے لوگ بھی کچھ اس طرح سے نافرمانیوں کے اور غلط طرز زندگی کے عادی ہو گئے ہیں کہ دین پر عمل کی بہت سی چیزوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو ملا پن سمجھتے ہیں، اس کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اس کے بعد کیسے ایمان رہے گا ہمارا؟ عمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، میں لباس صحیح نہیں پہن رہا ہوں، میں فلاں کام صحیح نہیں کر رہا ہوں، بھائی میں گناہگار ہوں، میں اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ایمان ہے اس کے اندر، دین کی عظمت ہے اس کے اندر، دین کی عظمت ہے اس کے اندر۔ لیکن ایک آدمی دین کی چیزوں کا مذاق اڑائے، دینداری کا مذاق اڑائے، دینی شعائر دینی علامتوں کا مذاق اڑائے، پھر کیسے وہ ایمان والا باقی رہ سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت بار بار فرماتے ہیں حاکم کو برا مت کہو، حکومتوں کو برا مت کہو، تذکرے تبصرے مت کرو،
یہ دیکھو کہ کس نے یہ حاکم مقرر کیا ہے، یہ دیکھو کس نے یہ حاکم مقرر کیا۔ دنیا میں آدمی یہ کرتا ہے کہ بھئی اگر ہمارے پولیس اسٹیشن میں کوئی ایسا انسپکٹر آ گیا، عہدیدار آ گیا جو ہم کو پریشان کر رہا ہے، تو آدمی سوچتا ہے بھئی اثر و رسوخ والا، پہنچ والا آدمی ہے، تو وہ ایم پی صاحب سے ربط کرتا ہے، منسٹر صاحب سے ربط کرتا ہے، اور اگر اور زیادہ پہنچ والا ہے تو سی ایم سے ربط کرتا ہے، ہوم منسٹر سے ربط کرتا ہے، بہت ستا رہا ہے اس کو، ہٹاؤ فوری یہاں سے، تو یا تو اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے کان پکڑ کے، یا ہٹا دیا جاتا ہے اس کو، تو آدمی بڑے سے رجوع کرتا ہے، بھائی بڑے کے پاس جاؤ، تو بھائی سب کے بڑے کون ہیں؟ اور حدیثوں میں صراحت سے موجود ہے کہ جب اللہ کی نافرمانیاں ڈھٹائی کے ساتھ ہونے لگیں گی تو ظالم حکومت کرنے والوں کو اللہ تعالی مسلط فرمائیں گے۔ بے شک ظالم حکومتیں مسلط ہیں ہمارے اوپر، ظلم ہو رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور جو تدبیریں کرنا ہے وہ بھی منع نہیں ہے۔ مثلا جو ہمارے قائدین ہیں، مذہبی قائدین ہیں، سماجی قائدین ہیں، حقیقی درد مند فکر مند لوگ ہیں، وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ بھئی ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے، ان کاموں کی ضرورت، مگر اب ہر آدمی بس تبصرے کر رہا ہے، تذکرے کر رہا ہے، رونا رو رہا ہے، مگر یہ نہیں غور کر رہا ہے کہ بھئی یہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوئے کیوں ہیں۔ میں نے کئی بار سنایا کہ پڑوسی ملک میں ایک نوجوان نے یہ کہا کہ میں ذرا معاشرے کا جائزہ لوں کہ سارے لوگوں کو تکلیف ہے حکمرانوں سے جو کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، تو خود معاشرے کا کیا حال ہے، میں ذرا جائزہ لوں۔ تو وہ گیا، اس نے ایک نیا ٹائر اور ٹیوب خریدا، اپنی گاڑی میں نیا ٹائر ٹیوب ڈلایا، اور پھر اس کے بعد ایک پنکچر بنانے والے کے پاس گاڑی اس نے دی، اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو ذرا پنکچر معلوم ہو رہا ہے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تم ذرا دیکھ لو اس کو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے کہا کہ صاحب 2 پنکچر ہیں اس میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں پنکچر کے پیسے تو دے دوں گا، مگر میرا ٹائر ٹیوب نیا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو اس نے کہا صاحب شکریہ ادا کیجئے، میں نے صرف 2 ہی بتائے، ورنہ 4 بھی بتا سکتا تھا آپ کو پنکچر۔ ایک نیا ٹی وی خریدا، اس کی پیکنگ نکالی، اسٹیکر نکالے، اور ایک میکینک کو لے جا کے دیا کہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیوں میرا ٹی وی آن نہیں ہو رہا ہے، مجھے ذرا ایک کام ہے، میں شام تک آؤں گا تم سے پھر یہ ٹی وی لے لوں گا۔ شام میں آیا تو اس نے کہا کہ بھئی ٹی وی چالو ہو گیا آپ کا، فلاں چیز چلی گئی تھی 3000 روپے کی ہے، وہ دے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں یہ ٹی وی تو بالکل نیا لے کے آیا تھا، اس میں کوئی چیز خراب تو نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس نے یہی بتایا کہ ہم ان کو گالی دے رہے ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں بھئی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس زمانے میں ہمارے ملک میں ایک تحریک چل رہی تھی، اور حیدرآباد میں بھی ایک جلسے ہو رہے تھے احتجاج کے، اور جلسے یہ تھے کہ بھئی بعض ریاستوں میں مسلمانوں کو فسادات میں جلایا گیا تھا، تو ظلم بند کرو۔ تو مگر انہی دنوں میں کچھ حالات ہمارے سامنے آئے، تو اسی وجہ سے ہم عرض کرتے ہیں، ہم کو کوئی کہاں سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے، ہم بھی حالات دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت بار بار سنایا تھا کہ بھئی دیکھو یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں لیڈر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، اور ہمارے محلے میں یا ہمارے سماج میں ایک لڑکی ماری گئی، ہیٹر سے مر گئی۔ بھئی ہیٹر سے نوجوان بچی کیسے مر گئی؟ تو خیر کیس تو ختم ہو گیا، یہ شروع ہوا کیس مگر آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن خود خاندان کے لوگوں کو یہ اقرار تھا کہ ظالم شوہر نے مارا، مگر اس ظالم شوہر کو بچانے والا لیڈر بھی مسلمان ہے، وکیل بھی مسلمان ہے، سارے بااثر لوگ مسلمان ہیں، وہ 2-3 دن حوالات میں رہ کے باہر آ جاتا ہے،
مسلمانوں کی آبادی میں قتل ہو رہے ہیں، قاتلوں کو کون بچا رہا ہے؟ کون لیڈر بچا رہا ہے قاتلوں کو؟ کون وکیل بچا رہا ہے قاتلوں کو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم قتل کریں، ہم ظلم کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اوپر قاتل اور ظالم مسلط نہ ہوں، تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ ہم جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بار بار یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی تذکرے تفسیروں سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے حالات کو بدلو۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے اشعار ہیں، تو ہے مومن تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، شرم کی بات ہے واللہ ہے غیرت کا مقام، نافع و ضار جز اللہ نہیں ہے کوئی، تو موحد ہے تو پھر شرک سے تجھ کو کیا کام، نہیں اللہ پہ ہے تیری نظر صد افسوس، تجھ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اسی سے اوہام۔ تو میرے دوستو اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں اور اپنے حالات کو، معاملات کو ہم صحیح اور درست کریں، سنت و شریعت کی پابندی کریں، دین پر عمل کریں۔ بہت سی چیزوں میں ہم بہت خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ ابھی حیدرآباد میں دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک جگہ امت کا بہت بڑا مسئلہ قبرستان بنا ہوا ہے۔ حیرت ہے، بس امت کو ایک ہی مسئلہ ملا ہوا ہے، قبرستان ملے گا حالات حل ہو جائیں گے۔ قبرستان میں جگہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ قبرستان میں جگہیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ قبرستانوں پہ بھی قبضہ ہے۔ کون سا قبضہ؟ مکانات بنایا ہوا نہیں، پختہ قبریں بنایا ہوا قبضہ۔ اور اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے شہر کی مشہور جامعہ ہے جامعہ نظامیہ، اس کے فتاوی رکن دین کے نام سے چھپتے تھے، اب فتاوی نظامیہ کے نام سے چھپتے ہیں، میرے پاس بھی ہے رکھے ہوئے، اس میں فتوے نکال کے دیکھ لو۔ اور حنفی مسلک ہے ہم لوگوں کا، تو جو دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سب کے فتاوی ایک ہی ہیں۔ تو سب کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ جب قبر میں لاش گل جائے اس قبر کو دوبارہ استعمال کرنا ہے، اور وقف کی زمین سے پر اگر کسی نے آپ سے زبردستی پیسے بھی لیے ہیں، زبردستی لیے یا کسی ادارے کی مدد کے لیے لیے قبرستان کے انتظام، تو آپ کی خریدی ہوئی نہیں ہے زمین، وہ وقف زمین ہے، پوری امت کی زمین ہے وہ۔ اور حکم یہ ہے کہ ایک طرف سے قبرستان استعمال ہوگا، جب بھرے گا پھر دوبارہ استعمال ہوگا۔ اب اگر کوئی لاش صحیح سالم نکل آئے تو میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہے، یہ کام ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور قدرت کے نمونے لوگوں کو نظر آئیں۔ ہاں، اور ہوتی ہے کسی کسی کی ہوتی ہے، سب کی نہیں ہوتی، کسی کسی کی ہوتی ہے، اللہ رکھتے ہیں کسی کسی۔ بقیع میں بھی ہے، اور گورکروں کو معلوم ہے کہ یہ قبر جو ہے اس کو کھولنا نہیں ہے، تو بہرحال جس کو اللہ ویسا رکھے اس قبر کو محفوظ کر دیا جائے گا، باقی قبریں بار بار استعمال ہوں۔ بہرحال ایک چیز ذہن میں آ گئی، میں نے عرض کر دیا، اوپر سے لے کے نیچے تک من مانی ہے، رب کی مان کے نہیں چلنا چاہتے، ہم شریعت کی مان کے نہیں چلنا چاہتے۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ رب کی ماننے کے بجائے من مانی، تو بھائی رب کی مان کے چلو تو رب تعالی دل اس کے قبضے میں ہے، حاکموں کے دلوں کو نرم کر دے گا، وہ ظالموں کو ہٹا دے گا ہمارے اوپر سے۔ اور اگر ہم نے نافرمانی پر اصرار کیا، والعیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو پھر اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا صحیح تعلق نصیب فرمائے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے تمام شعبوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔